دوستو مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جب منصور عباسی خلیفہ کے پاس آئے جس دن ان کی خلافت پر بیعت کی گئی تو منصور نے ان سے کہا کہ اے مقاتل مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو مقاتل کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے دیکھا ہے یا اس میں سے جو میں نے سنا؟ تو منصور نے کہا کہ اس میں سے جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو مقاتل کہنے لگا کہ سنو اے امیر المومنین، عمر بن عبد العزیز کے 11 بیٹے تھے اور وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، جن میں سے 5 دینار کا ان کو کفن دیا گیا اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی اور باقی دینار ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور حشام بن عبد الملک کے ہاں بھی 11 لڑکے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے ترکہ میں ہر لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ دینار چھوڑے۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے ایک ہی دن عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور حشام کے بیٹے کو دیکھا وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب عمر بن عبد العزیز بستر مرگ پر تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی چھوڑا ہے، پس اگر وہ نیکوکار ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا دوست ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہ چھوڑوں گا جو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کا مددگار بنے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ عموماً لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو ہی وہ خوشحال رہیں گے اور امن و امان کے ساتھ رہیں گے، جبکہ وہ اس سے زیادہ بڑی امان جو کہ اللہ کا تقوی ہے اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو تقوی کا توشہ نہیں دیتے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس ناتواں اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس بات کی تلقین کریں جو درست ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 9۔ ایک آدمی جب اپنے بیٹے میں کسی اخلاقی زوال کو دیکھتا تو صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور اس آیت کی تلاوت کرتا، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجیے اور اس سے ان کا تزکیہ کیجیے، اور دعا کرتا کہ اے میرے اللہ، یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاتا اور اس کا بیٹا اس کو ستاتا تو وہ رات کو قیام اللیل میں سورۃ بقرہ پڑھ کر دعا کرتا اور یوں کہتا کہ اے میرے اللہ، یہ میرا صدقہ ہے، تو مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح فرما دے۔ ناظرین گرامی، ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کا اہتمام اس طریقے پر کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور رضا کا ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے بیٹوں میں کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ان کی تربیت کے معاملے میں تھکا دیتی ہے تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ دوستو، اپنے بیٹوں کی اصلاح کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف عبادت کے ذریعے رجوع کریں۔ اگر انہوں نے تمہاری کوششوں کو مغلوب کر بھی لیا تو وہ تمہاری نیتوں کو ہرگز مغلوب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنے بیٹے کے کسی رویے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے صدقہ کریں، انشاءاللہ وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔